اکثر لوگ مجھے کہتے تھے کہ یار تم اپنے انالیسز میں انٹرنیشنل باتوں پہ کچھ زیادہ ہی ریلائی کر رہے ہو، اتنا اثر نہیں ہوتا ہے. تو میں ان کو صرف ایک ہی جواب دیتا تھا کہ بلکہ دو جواب دیتا تھا کہ ورلڈ آرڈر جو بننے جا رہا ہے وہ یا تو مجھے غلط نظر آ رہا ہے یا آپ کی صلاحیت نہیں ہے دیکھنے کی، اور دوسری بات کہ آپ کا ملک بہت کمزور ہے. تو پھر لوگ چڑ جاتے تھے کہ یار کہ مجھ سے کہ یار یہ نیوکلیر کنٹری ہے، ہماری ایک اسٹیبلشمنٹ اتنی اسٹرانگ ہے، وہ ایسے کیسے کچھ ہونے دیں گے، وہ اپنی منوائیں گے. ابھی بھی یہی ایٹیٹیوڈ قائم ہے. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہاتھ پاکستان کے اندرونی حالات میں مداخلت کرے گا تو ہاتھ موڑ دیں گے اس کا. بیچارے افسوس ہو رہا ہے. پھر لوگ مجھے کہتے تھے کہ یار آپ بہت پازیٹیو سوچتے ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں کریں گے. اب دیں حوال، مجبوری میں وہی سوچنا پڑ رہا ہے نا جو میں کہتا تھا. اس وقت آپ کو کوئی بھی کچھ بھی بتا دے کہ نیگوسیشنز میں پی ٹی آئی کمزور ہوئی ہے اس لیے کر رہی ہے، تو یہ فلاڈ نیریٹو ہے. خان صاحب کا ایٹیٹیوڈ واضح ہے، ان کو کوئی جلدی نہیں ہے. خان صاحب کی باتوں سے بھی واضح ہے کہ وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے. جتنا لیوریج دے سکتے تھے انہوں نے دے دیا ہے. اب وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں صرف دو چیزوں کی، ایک ہے کمیشن، ایک ہے رہائی. اب آپ بیٹھ کے ڈراؤ ان کو کہ فیصلہ وہ محفوظ ہو گیا القادر ٹرسٹ کا، تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ کچھ بھی نہیں. آپ سزا دے دیں گے اور وہ سزا اڑ جائے گی ہائی کورٹ سے. میں سوچتا تھا کہ یار پہلے میں یہ سوچتا تھا کہ کچھ پلاننگ کے تحت کریں گے، کچھ کریں گے، لیکن یہاں تو عقل مند آ کر جو ہے وہ وہاں پہنچے ہیں جہاں سر پہ آ گئی اب، اور اب کمیٹی کا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے. ڈھونگ میں نے اس لیے کہا کیونکہ دنیا کے دکھانے کے لیے ہی ہے. اصل بات تو وہی کرتے رہیں گے جو ابھی بھی کر رہے ہوں گے خان صاحب کے ساتھ بات. بس یہ کمیٹی جو ہے وہ دکھا کے کچھ پریشر کم کرنا چاہ رہے ہیں. کمیٹی کا سسٹم شروع ہے، اور آج اس کمیٹی کا جو پہلا اجلاس تھا وہ بھی ہو گیا، لیکن سنوائی چلی گئی 2 جنوری کے. کیوں گئی سنوائی 2 جنوری؟ اور پی ٹی آئی کے 4 لوگ کدھر تھے؟ بظاہر کہا گیا کہ سنوائی اس لیے 2 جنوری کو گئی ہے کہ چارٹر آف ڈیمانڈز لے کے آنی ہے اور خان صاحب سے ملاقات کر کے مشاورت کرنی ہے. بھائی کون سی مشاورت کرنی ہے آپ کو؟ 1000 بار خان صاحب کلیئر کر چکے ہیں کہ ڈیمانڈز 2 ہیں اور کوئی ڈیمانڈز ہیں نہیں، پھر بھی 2 جنوری کی سنوائی لے کے آ گئے. ظاہر سی بات ہے یہ صرف دکھاوا ہے. اور جہاں بات ہو رہی ہے وہاں یہ باتیں تھوڑی ہو رہی ہوں گی نا. وہاں تو بات یہ ہو رہی ہوگی، ڈسکس یہ ہو رہا ہوگا کہ یار آپ نکل تو آئیں لیکن اس کے بعد کیا؟ مطلب ہم چھوڑ دیں لیکن اس کے بعد کیا؟ اور آگے کا سسٹم کیا بنانا ہے؟ اور اگر ابھی تک جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک 9 مئی ڈسکس ہو رہا ہے وہاں خان صاحب کے ساتھ، تو وہ لوگ بھی جو یہ باتیں کر رہے ہیں اور وہ لوگ بھی جو ابھی تک شاید واقعی ڈسکس کر رہے ہیں، وہ اپنے دماغ کا علاج کروا لیں. جا کر جو ابھی بھی 9 مئی پہ فکسیٹڈ ہے، وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے نقصان کروا رہے ہیں. مطلب ایسی باتیں کر کے کہ دیکھیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جس کے بھی ذہن میں یہ تھا کہ وہ طاقتور ہے اور وہ اپنی بات منوا لیں گے، تو وہ کہانی اب نہیں ہے. بیشتر وجوہات ہیں اور میں ٹائم ٹو ٹائم وہ ساری وجوہات بتاتا آیا ہوں، اور آج بھی ظاہر ہے ریمائنڈ کرواؤں گا. باقی بی اویئر آف دی اسپوائلرز. اس وقت آپ کو بہت اسپوائلرز ملیں گے جو طرح طرح کی باتیں کریں گے کہ یہ ہونے جا رہا ہے تو وہ ہونے جا رہا ہے، تو سب کچھ گرنے جا رہا ہے، ریولیوشن آنے جا رہا ہے. ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے فی الحال. ابھی بس شروعات ہے، کہانی وہاں جا سکتی ہے لیکن ابھی نہیں، اور امید ہے وہاں نہیں لے کے جائیں گے. ہاں خان صاحب کی رہائی اب بس قریب ہے، یہ ڈن ہے، یہ فیکٹ ہو گیا ہے، اور دوڑیں لگی ہوئی ہیں کہ کسی طریقے سے خان صاحب کو منایا جائے. یا کوئی اور بات نہیں ہو رہی، منانے کی بات ہو رہی ہے. وہ مومنٹ آنے سے پہلے کہ مجبوری میں پیچھے ہٹنا پڑ جائے، کیونکہ مجبوری میں پیچھے ہٹے ظاہر اگلا چھڑ جائے گا. اور خان صاحب اس وقت کوئی گارنٹیز دینے کے موڈ میں بھی نہیں ہیں. وہ جنگ کو ایکول ٹرمز پہ ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، 9 مئی 26 نومبر کی کمیشن والی بات ہی اسی لیے تھی. جب 9 مئی اور 26 نومبر کی کمیشن بن جائے گی اور رہائی ہو جائیں گی، گارنٹیز اور آگے کیسے چلنا ہے یہ نکلنے کے بعد دیکھیں گے. اس وقت یہ ہے خان صاحب کا موڈ. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسے کیسے مان لیں، وہ کچھ تو لے لینا. لیکن اگر خان صاحب نہیں مان رہے تو ان کو ماننا تو پڑے گا. اور اگر خان صاحب نے اپنی پوزیشن سے وہ نہ ہلے. لیکن سب سے پہلے مجھے وہ لوگ ڈھونڈ کے لائے جو کہتے تھے کہ ٹانگا جائے. ہاں بھائی ہے ہمت ٹانگنے کی کسی میں؟ میں تو اس وقت بھی کہتا تھا کہ نہیں ہے. آپ کو 8 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ ہم آئسولیشن میں نہیں رہتے ہیں. آپ نے ملٹری ٹرائل کیا 25 لوگوں کا،
پتہ نہیں کون بیچارے بچے اس لوگ، اور ادھر سے EU اور UK نے آپ کو یاد دلا دیا کہ بیٹا کیا کر رہے ہو. اگر ایسی بات ہے تو پھر سوچ لو. آپ کی فارن آفس جو ہے اس کی اتنی ہمت نہیں ہوئی ہے کہ وہ یہ کہے کہ یار یہ اندرونی معاملات میں مداخلت ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم جائزہ لے رہے ہیں EU کی اسٹیٹمنٹ کا. ظاہر ہے سر GSP+ میں جو آپ کو ویور ملا ہوا ہے نا وہ واپس لے لیں گے وہ لوگ. UK کہہ رہا ہے کہ ICCPR کی پاسداری کریں. ICCPR مینس انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس. اب اکارڈنگ ٹو UK پاکستان نے سویلینز کا ملٹری ٹرائل کر کے اس ٹریٹی سے انحراف کیا ہے. اب ٹریٹی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، یہ کوئی کنونشن نہیں ہے. اور لوگ کہہ رہے تھے کہ ملٹری ٹرائل میں لے جائیں گے خان صاحب کو. لے جائیں. ادھر سے رچرڈ گرنیل لگتا ہے کہ اسپیشل انوائے اسی چیز کے مقرر ہوئے ہیں کہ خان صاحب کو جیل سے نکالنا ہے. جس طرح اس بندے نے انٹرسٹ لیا ہے پاکستان میں اور جس طرح ٹویٹ کرنے شروع کیے ہیں، ادھر دوڑے لگ گئی ہوں گی ہماری فارن آفیسز کے. وہ سارے ایمبیسیڈرز ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہوں گے. باقی خواجہ آصف صاحب کو جا کے کوئی کان میں بولے کہ بھائی جان اتنا بولو جتنا برداشت کر سکو. پھر بعد میں آپ ان قوتوں کو للکار رہے ہیں، آپ کا اتنا قد ہی نہیں ہے. فیکٹ ہے یہ. کیوں للکار رہے ہیں ویسے بائی دا وے؟ جسٹ ٹو بوسٹ سمبڈیز ایگو. اور جن کو شوق ہے اس سسٹم کو کنٹینیو کرنے کا، ان کو بس دلاسا اور ڈیفینڈ کرنے کے لیے میدان میں آئے ہوئے ہیں. یہ پیادے ہیں سر جی. اور یہ بھی ایک قسم کا اسپوائلر ہے. وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مرنا تو کسی اور نے ہے، ہمارا فائدہ جب تک ہے وہ اس کو آگے کرتے رہو اور اس کے ایگو کو اسٹروک کرتے رہو تاکہ وہ آپ کے حق میں فیصلے دیتا جائے. لیکن اگین جو لٹکانے والی بات کر رہے تھے اور جو ملٹری ٹرائل کی باتیں کر رہے تھے ان کو ذرا ان کا مذاق اڑائیں کہ ہاں بھائی اب کیا سین ہے. یہ کمیٹی وغیرہ بنی اس لیے تھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 20 جنوری سے پہلے کرنا ہے جو کرنا ہے، یا اس کے ارد گرد کا معاملہ سیٹ کرنا ہے. نہیں کریں گے تو پھر 1 مہینے بعد کر لیں گے. کرنا تو ہے، اور جتنا لیٹ کریں گے اتنا مجبوری میں کریں گے اور اتنا اپنا مذاق بھی اڑوائیں گے اور اپنا نقصان بھی کروا سکتے ہیں. تو اب بس دکھاوے کے لیے سب کچھ آ چکا ہے، اور اب اس کو بیس بنا کے ویسٹ کو کہا جائے گا یا دنیا کو دکھایا جائے گا کہ دیکھیں جلد بازی نہ کریں. ہمارے پولیٹیشنز بیٹھے ہیں، دیکھیں نیگوسیشنز چل رہی ہیں، معاملہ حل ہو جائے گا، آپ جلد بازی نہ کریں. اور اصل میں پیچھے سے خود لگے ہوں گے خان صاحب کو منانے میں. اور جو یہ EU اور UK کو جسٹیفیکیشنز جائیں گی اب کہ دیکھیں آپ بھی جلد بازی نہ کریں، یہ جو ملٹری ٹرائل کیا ہے ہم نے یہ بس ایسے ہی ہمیں تھوڑی اپنی رٹ دکھانی تھی اس لیے کیا ہے، آپ دیکھیں ضروری تھا، ٹینشن نہ لیں، اس کو بھی حل کرتے ہیں. اور کہیں نہ کہیں سے معاملہ جب بنا لیں گے تو بس کچھ دنوں کی بات ہے، سیٹ ہو جائیں معاملات تو سپریم کورٹ سے اس ملٹری ٹرائل والی پوری ایپیسوڈ کو ہی کلعدم کروا لیں گے. میرا بہت دل چاہ رہا ہے کہ میں مذاق اڑاؤں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جو مشکل میں ہو اس کا مذاق نہ اڑاؤ. جو یہ سسٹم چلانا چاہ رہے تھے وہ بہت مشکل میں ہے اس وقت. اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنی ویڈیوز میں اسٹیبلشمنٹ کو بہت ساری سجیشنز دی ہیں ٹائم ٹو ٹائم. سنا کسی نے نہیں، اب میں کیا کروں. اب ازیومنگ کے ڈیمانڈز میں کوئی چینجنگ نہیں آئے گی اور خان صاحب اپنی ڈیمانڈز یہی رکھیں گے اور ان کو چینج نہیں کریں گے، تو پھر خان صاحب نے سے کہا جائے گا کہ یار چلیں 9 مئی کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں ہم، آپ 26 نومبر کو سائڈ پہ کر دیں. کیونکہ آئی ایم شیور ایز ہیل کہ یہ کمیشن والی بات کبھی نہیں مانیں گے. بہت مشکل پڑ جائے گی آگے چل کے. ہاں البتہ اگر خان صاحب اڑے رہے اور وہ خود آ کر انہوں نے کبھی کمیشن بنا لی وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن اس میں بھی ٹائم ہے ابھی. اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ خان صاحب کی جو رہائی ہو وہ مجبوری والے آپشن سے ہو، تبھی یہ سب کچھ ممکن ہے کہ خان صاحب نکل کے کچھ ٹائم بعد اتنے پاورفل ہوں گے کہ وہ کمیشن بنا لیں. اور ازیومنگ کہ خان صاحب چلے ازیوم کر لیتے ہیں کہ خان صاحب اس چیز پہ مان جاتے ہیں، یعنی کہ چلے آپ 9 مئی بھول جائیں اور میں 26 نومبر بھول جاتا ہوں، تو پھر سپریم کورٹ سے ملٹری ٹرائلز ریورس ہو جائیں گے، وچ از ویری آبویس. اور نارمل کورٹس میں پھر چلتے رہیں گے، چل سو چل. باقی رہ گئی پرزنرز کی رہائی. پرزنرز رہائی بھی ہو جائے گی. پہلے مرحلے میں کچھ رہا ہوں گے، پھر پروبیبلی خان صاحب کو آفر کی جائے گی کہ پشاور میں کسی جیل میں منتقل کرنے کی باتیں کریں گے، پھر کہیں گے کہ چلو پھر اگر یہ نہیں تو بنی گالہ میں ہاؤس اریسٹ، اور پھر فائنلی آئیں گے کہ چلیں باہر آ جائیں اگر خان صاحب اپنی پوزیشن سے نہیں ہلے تو. لیکن اگر ہل بھی جائے، میں تو یہ مانتا ہوں کہ ہل بھی جائے، پشاور چلے جائے، ہاؤس اریسٹ ہو جائے، ان کو دلاسا بھی دے دیں کہ سسٹم چلنے دوں گا، کچھ بھی کر لیں اس وقت کوئی فرق نہیں پڑتا. ورلڈ آرڈر جو بننے جا رہا ہے
2+2 جب ہوگا وہاں پر تب آپ کو یہاں پر خان صاحب کی ہی پاور میں ضرورت پڑے گی. سو اب میرا سوال ہے کہ اس پوری ایپیسوڈ کا فائدہ کیا ہے یا کیا ہوا فائدہ سب جو کیا؟ کوئی پوچھے جا کر ان سے کہ اس ساری ایپیسوڈ کا کیا فائدہ تھا، ملک کا کیا نقصان نہیں ہوا. KPK کو اللہ کے آپ نے کہاں کھڑا کر دیا ہے، بلوچستان، ایوری تھنگ. اگر تو آپ آ کر مجھ سے اب یہ کہیں نا کہ نہیں سر فائدہ ہوا کہ خان صاحب کمپرومائزڈ ہو گئے، تو آپ دیکھیے گا کہ وہ کتنا کمپرومائزڈ ہوئے ہیں. انہوں نے جہاں مذاکراتی کمیٹی بنائی ہوئی ہے وہیں ریمیٹنسز روکنے کی بھی اپیل انٹیکٹ ہے، برقرار ہے. وہیں پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ باقی سیاسی جماعتوں سے بھی بات کریں گے. اب ویسے تو یہ دھمکی ہے PTI کی طرف سے کہ باقی جماعتوں والی کہ باقی جماعتوں سے بات کریں گے. اور اگر میرا ماننا ہے کہ اگر PTI گورنمنٹ سے بات کرنے کے بجائے اپوزیشن کی پارٹی سے بات کرتی اور ایک سنگل نیریٹو لے کے آتی تو اور زیادہ مسئلہ ہوتا ہے ان سب کے لیے. لیکن یہ ایک صورت میں کہانی جا بھی سکتی ہے ڈپینڈنگ کہ اس وقت بات کہاں جا رہی ہے. لیکن چلے PTI فی الحال گورنمنٹ سے انگیجمنٹ میں ہے. اب گورنمنٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ خود کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، فیصلہ لینا ہے تو کسی اور نے لینا ہے. تو اس لیے مجھے یہاں پروبیبلی کچھ ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ یا تو یہ ٹاک صرف دھول ہے، مطلب ایک مٹی پھینکی جا رہی ہے، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے فار دا ٹائمنگ اس لیے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی انتظار کرے گی کہ دیکھیں پریشر کتنا آتا ہے. ابھی تک جو آیا ہے اس سے کمیٹی بنا کے ان کو دکھایا جائے گا کہ یار دیکھیں انگیجمنٹ جاری ہے ہمارے ملک میں، ہم باتوں کو سیٹل کر رہے ہیں. اور PTI کو یہ بات پتہ ہے کہ شاید یہ ڈیلینگ ٹیکٹک ہے، تو اس لیے PTI نے بھی اپنا جو ہے اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ جو آپشن ہے وہ اوپن رکھا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو بقایا اپوزیشن پارٹیز ہے وہ کون سی ہے؟ GD ہے، ویلیو نہیں ہے. JUIFA جو پروبیبلی کمپرومائزڈ ہے، جن کو لالی پاپ دے کے چپ کروایا ہوا ہے. کہاں ہے مدارس رجسٹریشن والا بل یا اس کی گزٹ نوٹیفیکیشن جس کا وعدہ کیا گیا تھا؟ پتہ نہیں، شاید مولانا صاحب کو آسرا دیا جا رہا ہے کہ آپ کو صدر بنائیں گے، جو شدید خواہش بھی ہے مولانا صاحب کی. کیا ہے یار، یہاں مسئلے ابھرے ہوئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی سوچ رہی ہوگی یہاں اتنے بڑے بڑے مسئلے ابھرے ہوئے ہیں اور ان کو اپنی کرسیوں پر پڑی ہوئی ہے. دوسرا آپشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اور پاکستان پیپلز پارٹی اگر سرکار چھوڑے تو سرکار گئی تیل لینے، پھر تو سرکار ہی نہیں رہتی. اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ایسا کوئی مجھے موڈ نظر نہیں آ رہا اس وقت. پاکستان پیپلز پارٹی شاید صحیح وقت کا انتظار کر رہی ہے. گڈ کاپ بیڈ کاپ جاری ہے، بلاول صاحب ایک طرف، زرداری صاحب دوسری طرف. ایک کنالز پہ والے مسئلے پہ تو خاموش ہے، انٹرنیٹ پہ بھڑکی ہوئی ہے. حالانکہ پتہ ہے پیپلز پارٹی کو کہ یہ کنالز والا ایشو پیپلز پارٹی کی کتنی بھی بڑی سیاست ہو سندھ میں یا کتنا بھی بڑا سسٹم ہو، دونوں کا جو سندھ میں اس ایشو پہ کمپرومائز کے بعد جنازہ نکال دیا جائے گا. لیکن فی الحال خاموش ہے. اور آج پھر زرداری صاحب سے شہباز بھائی کی ملاقات ہوئی، جو پروبیبلی شاید اسی سلسلے میں ہوئی ہو کہ یار بلاول کو کچھ سمجھاؤ. کیوں سمجھائیں، وہ بھی ایک ٹیکٹک ہے، گڈ کاپ بیڈ کاپ کچھ ماننے. سو اگر یہ ڈیلنگ ٹیکٹک ہے تو مجھے بہت افسوس ہوگا کہ یہ پھر گیمبل کر رہے ہیں. دیکھیں، اگر تو ڈائریکٹ ڈیمانڈ کا انتظار ہے کہ کچھ لیوریج بنایا جائے امریکہ کے ساتھ خان صاحب کی رہائی کو لے کر، یہ گیمبل ہے. کیونکہ واٹ ایف دا ڈائریکٹ ڈیمانڈ نہ آئے، مطلب آئی نہیں اور صرف پریشر آیا آپ کے اوپر، تو پھر کیا آپشن رہ جاتے ہیں آپ کے پاس؟ اس لیے اگر پلان یہ ہے تو انتہائی شارٹ سائٹڈنس کا مظاہرہ ہو رہا ہے، جو کہ ہوتا آیا ہے، تعجب نہیں ہوگا مجھے. اور اگر ڈیلنگ ٹیکٹک اس لیے ہے کہ تھوڑا سا ٹائم بائی ہو جائے تاکہ خان صاحب کو تھوڑا سا اور پریشر دے کر مجبور کیا جائے، تو کیسا پریشر؟ ملٹری ٹرائل والا پریشر تو گیا تیل لینے. یہ EU اور UK کے بعد باقی رہ گیا 190 ملین پاؤنڈز والا کیس. ایسے کیسز آپ 1000 فیصلے سنا دیں، اسے کیا فرق پڑنا ہے؟ سو میرا نہیں خیال یہ کوئی ڈیلنگ ٹیکٹک ہوگی اس لیے کہ تھوڑا پریشر بڑھایا جائے. میرا خیال ہے کہ یہ ڈیلنگ ٹیکٹک اس لیے ہو سکتی ہے کہ تھوڑے سے اٹھائے جائیں خان صاحب کے جیل میں اور ان سے کچھ نہ کچھ لیا جائے. باقی یہ انگیج رہیں گے تو انٹرنیشنل لابنگ بھی تھوڑی ٹھنڈی رہے گی. اس لیے خان صاحب جتنا میں سمجھتا ہوں خان صاحب کو، وہ کھینچ کے ایک ہفتہ اور صبر کر لیں گے، پھر خان صاحب اپنا راستہ بدل کے اپوزیشن دوبارہ شروع کر لیں گے اور یہ بات پھر مسئلہ کر دے گی، کیونکہ انٹرنیشنل آوازیں پھر دوبارہ شروع ہو جائیں گی. باقی اگر کوئی موڈ اور ہے تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہو سکتا ہے. آپ کو ملٹری ٹرائلز پہ شٹ اپ کال ہو چکی ہے، آپ آگے بڑھیں گے، سینکشنز کو اٹریکٹ کریں گے. سمپل فیکٹ ہے. امریکہ کی گورنمنٹ اتنی ایکٹیو ہے کہ وہ منہ پھٹ ہے، وہ جو بولیں گے سیدھا بولیں گے، آپ کو یہ گھوم پھر کر کہانیاں نہیں کریں گے.
دیکھیں نا یار کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد دنیا کے 3 ملکوں میں سر فہرست جو نظر آ رہے ہیں 3 ملکوں میں سرکاریں ہلنا شروع ہو گئیں. ساؤتھ کوریا میں کنزرویٹیوز پاورفل ہو رہے ہیں. جرمنی میں ایلاف شولز بیچارہ لبرل بیچ کا بندہ تھا, وہ بھی گیا, کنزرویٹیوز وہاں بھی پاورفل ہو رہے ہیں. کینیڈا میں ٹروڈو بیچارہ لبرل بندہ, وہ بھی گھر جانے والا ہے, کنزرویٹیوز پاورفل ہو رہے ہیں. اب جب اتنے بڑے ملکوں پہ اثر ہو سکتا ہے تو سوچیں آپ کیا چیز ہے. اس لیے اگر یہ گیمبل لینے کی کوشش کی کہ شاید انٹرنیشنل حالات میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت کریٹ ہو جائے اور خان صاحب کی بات پس پردہ ہو جائے, تو اس کے لیے ٹائم ہے. اور پھر پلان کیا ہے؟ چلے میں مان لیتا ہوں کہ ٹرمپ آتے ہی ایران میں جنگ شروع کر دے گا, فار اے سیکنڈ مان لیتے ہیں. اول تو میرا ماننا ہے کہ جنگ نہیں ہوگی ایران میں, ہاں ریولیوشن آ سکتا ہے سپریم لیڈر کے اگینسٹ, لیکن چلے جنگ لگ گئی تو یہاں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ریلیونٹ ہو جائے گی اور پھر مارشل لا لگانی پڑ جائے گی, کیونکہ پاکستان کو اس جنگ سے دور رہنا کا کہا جائے گا, یا پھر پاکستان کے اوپر پریشر ڈالا جائے گا کہ جنگ میں ساتھ دے دو. اور یہ دونوں چیزیں پھر اسٹیبلشمنٹ بڑے شوق سے کرتی ہے. بٹ بوتھ سچویشنز آر ناٹ ان فیور آف پاکستان, ہینس ناٹ ان فیور آف اسٹیبلشمنٹ. ریزن یہ ہے کہ اگر ایران میں اگریشن ہوئی یا وار لائک سچویشن ہوئی تو آپ کا گوادر, سی پیک, چائنا کچا کھا جائے گا آپ کو. کیونکہ امریکہ جب ایران کو ڈی اسٹیبلائز کرے گا اور آپ اس کے ساتھ ہوں گے یا نیوٹرل ہوں گے, جو بھی ہوں گے, تو اصل میں ڈی اسٹیبلائز تو 1 بیلٹ 1 روڈ ہوگا. اور بلوچستان جو آلریڈی ڈی اسٹیبلائزڈ ہے آپ کے پاس, آپ کو کیا لگتا ہے امریکہ ایران میں حرکتیں کرے گا اور وہ حرکتیں پاکستان ٹرانسفر نہیں ہوں گی, اسپیشلی جب انڈیا لاڈلا ہوگا امریکہ کا. ہاں اگر آپ امریکہ کا ساتھ دے دیں, اڈے دے دیں, چائنا کو الوداع کر لیں, تب تو شاید امریکہ انڈیا سے تھوڑا آپ کی جان چھڑائے. لیکن پھر چائنا کا کیا ہوگا, افغانستان کا کیا ہوگا, ایران کی جو پراکسی وار شروع ہو جائے گی آپ کے پاس, اس سب کا کیا ہوگا. اور تیسری بڑی بات, اگر اب نیوٹرل رہے تو ایک میجر کمیونٹی پاکستان میں رہتی ہے جن کی ریلیجس اٹیچمنٹ ہے ایران کے ساتھ, جس طرح سعودیہ کے ساتھ ہے کچھ لوگوں کی, ان کا کیا ہوگا. اور ان کی کوئی کم پینیٹریشن سے آپ کے اداروں میں یا آپ کی باقی جگہوں پہ, تو وہ جب ایران میں کارپیٹ بامبنگ ہوگی یا ہوتے دیکھیں گے تو کیا ریئیکشن ہوگا. اور اگر ایران میں وار نہ ہو لیکن اندر سے ریولیوشن ٹریگر ہو جائے جو سپریم لیڈر کو ہی گھر بھیج دے اور ایران میں ایک سول وار شروع ہو جائے یا ایران ایک ڈیموکریسی بن جائے, تب بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے, نہ چائنا کو فائدہ ہے بلکہ الٹا نقصان ہے چائنا کو, کیونکہ اس سے پھر آپ کا گوادر افیکٹ ہوگا. اور مین ایم ہے ایران کا نیوکلیر کیپیسٹی کو ڈسٹرائے کرنا, کیونکہ اسرائیل کے لیے مسئلہ ایران ہے. تو اس کے بعد پھر آپ کی نیوکلیر کیپیسٹی کتنی سیف رہے گی, اسپیشلی جب یہ عرب ورلڈ جس پہ آپ ریلائی کر رہے تھے یہ لیٹ چکے ہوں گے, لیٹیں گے, چائنا ہاتھ سے آپ کے نکل چکا ہوگا. اس لیے میں نے کہا کہ یہ گیمبل ہوگا کہ انتظار کیا جائے کہ ڈائریکٹ ڈیمانڈ آئے خان صاحب کی رہائی. اگر نہیں آئی تو کیا کریں گے. کے پی کے کا سینٹیمنٹ ایک الگ ہی چیز ہے اس وقت. میں تو حیران ہو رہا ہوں, 1 سال سے ریمائنڈ کرواتا رہا ہوں کہ جب آپ پولیٹیکل وائس کو اس طرح روکو گے تو کوئی اور وائس جگہ لے گا, اور اب وہی ہو رہا ہے. اس لیے میں یہی سمجھتا ہوں کہ کوئی ڈیلینگ نہیں ہوگی, معاملات حل کی طرف ہی جائیں گے. اور اب وہ حل اگر خان صاحب مان جاتے ہیں تو کچھ ایسا ہی ہوگا کہ پشاور یا بنی گالا فار دا ٹائم بینگ, لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوگا اس کا بھی, کیونکہ جب تک یہ ایشورٹی نہیں ہوگی کہ وہ نکل کے تھوڑے ٹھنڈے نہیں ہوں گے تب تک کسی بھی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر نہیں مانے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ گیو ان کرنا پڑے گا, دیر از نو ادر وے. فیکٹ یہ ہے کہ آنے والے ورلڈ میں یا ورلڈ آرڈر میں ایک پاپولر سویلین لیڈر, میں نام نہیں لے رہا ہوں کیونکہ لوگ بولتے ہیں کہ یار تم خان صاحب کو سپورٹ کرو, ایک پاپولر سویلین لیڈر کے پیچھے چھپنا پڑے گا. اب اس وقت وہ خان صاحب ہیں تو وہ ان کی قسمت اچھی ہے کہ ورلڈ آرڈر ایسا بن گیا ہے. اگر ان کا سب سے بڑا ٹیسٹ بھی خیر اس وقت ہی شروع ہوگا, یہ سوچنا کہ نہیں اسٹیبلشمنٹ ہی اب ملک چلا سکتی ہے یا وہی چلاتی ہے اور وہی چلاتی آئے گی, یہ اب ایٹ لیسٹ کچھ ٹائم کے لیے بھولنا پڑے گا.